الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، آج سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی جس میں گورنمنٹ آف پنجاب اور بنام مبارک احمد ثانی کے نام سے ایک قادیانی کا کیس چل رہا ہے۔ اس میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا۔ اس فیصلے پر ہمیں پوری قوم کو شدید تحفظات تھے۔ اس میں ریویو کے لیے پنجاب حکومت نے دوبارہ اپیل کی تھی۔ جماعت اسلامی نے بھی اس میں فریق بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہمارے وکیل جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب تھے۔ آج انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے۔ سپریم کورٹ نے ہمیں فریق کے طور پر سنا، اور آج میں پوری قوم کو یہ اطمینان دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم قانونی اور عدالتی جنگ ضرور جیتیں گے انشاءاللہ۔ اس کیس میں رہائی یا گرفتاری اصل ایشو نہیں ہے۔ اصل ہمارا موقف قرآن کریم کی آیاتوں کا وہ حوالہ ہے جس کو بنیاد بنا کر ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ آج سپریم کورٹ نے یہ تسلیم کیا۔ چیف جسٹس کے ہر لفظ سے یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ وہ اپنی اس فیصلے پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس نظر ثانی کی اس پوری عمل میں ہمارے وکلاء کو بھی سننا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں موجود اور بہت سارے دینی اداروں اور ان کے رہنماؤں کو بھی سننا چاہتے ہیں۔ ہم دلیل کے قائل ہیں، جذبات کی بجائے قانون کی بات کرتے ہیں۔ قادیانیت کے خلاف پاکستانی قوم نے ایک طویل جدوجہد کی ہے۔ اس فتنے کے خلاف ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ سب سے پہلے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی مسئلہ قادیانیت میں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے قید اور بند کی صعوبتیں برداشت کی ہے، اور اس پوری جدوجہد کے بعد ہمارے آئین میں قادیانیت کے بارے میں ایک بالکل واضح اور کلیئر فیصلہ موجود ہے۔ تو آج ہم اس لیے سپریم کورٹ آئے تھے کہ ہمارے چیف جسٹس کی کسی لفظ سے ابہام پیدا نہ ہو، کسی فیصلے سے ان کے لیے دوبارہ راستے کھلنے کا امکان پیدا نہ ہو۔ انہوں نے آج خود ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا۔ اس پریس ریلیز کو بھی ہم نے اپریشیٹ اس لیے کیا کہ انہوں نے دعوت دی کہ اگر دینی اور مذہبی اور پاکستان کے اہل علم آ کر اس مسئلے میں ہماری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں، اور اس لیے ہم آج سپریم کورٹ آئے ہیں۔ انہوں نے 3 ہفتے کا وقت دیا، مختلف اداروں کو انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ خوشی تو یہ ہوتی، اچھی بات تو یہ ہوتی کہ آج ہی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر ہی لیتے اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے قوم کو ایک خوشی کا پیغام دیتے، لیکن انہوں نے بہرحال مزید اداروں کو، مزید شخصیات کو، وکلاء کو سننے کا ایک فیصلہ کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ لمحے پھر آئیں گے
اور پوری قوم کو اطمینان دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم سپریم کورٹ میں یہ کیس ہر صورت میں جیتیں گے۔ یہ 2.25 ارب مسلمانوں کا مسئلہ ہے، 25 کروڑ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، اور ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے دین سے محبت کا مسئلہ ہے، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ ہر پاکستانی ان دنوں ایک بہت بڑے پریشانی سے گزرا ہے، اس لیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہر عاشق رسول اور ہر غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جذبات اور احساسات کے معراجوں پر ہوتا ہے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی فساد ہو۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک پرامن دلیل کے اور قانون اور قرآن اور سنت کے رہنمائی میں یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ میں اپنے وکیل جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں نہ صرف جماعت اسلامی کی بلکہ 25 کروڑ عوام کی بہترین ترجمانی کی۔ اگرچہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ کیس بہت لمبا نہیں چلے گا، اور آئندہ تاریخ میں یہ فیصلہ ہر صورت میں قوم اور امت کے جذبات اور احساسات کے مطابق حل ہوگا۔ جناب چیف جسٹس صاحب سے بھی ہماری یہی توقع ہے کہ 25 کروڑ عوام کو آزمائش میں نہ ڈالیں، 25 کروڑ عوام کی بات کو سنیں، اور ان سے یہی توقع ہے، ان کی نیت پر شک نہیں ہے، لیکن ان کی الفاظ اور فیصلے سے جو ابہام پیدا ہوا ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپنے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے خود ہی آگے بڑھے اور قوم کو اس ہیجانی کیفیت سے نکالنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے۔